وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ مطلقہ عورت کی عدت کتنی ہے، اور اگر اس کی مدت سے پہلے نکاح کریں تو ہوگا یا نہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے کہ طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک یا 3 مہینے تک یا 3 طہر تک انتظار کریں گی۔ یہ مدت ہے، یاد رکھیے گا۔ اور عدت میں نکاح بالکل نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کرے گی تو یہ نکاح حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، اور دونوں میں جدائیگی کر دی جائے گی۔ اب نکاح ہو گیا ہو اور خلوت صحیحہ بھی کر چکے ہوں تو پھر ڈبل عدت گزارنی پڑے گی۔ ایک تو جتنے دن باقی پہلے شوہر کی طلاق سے تھی اتنی مدت پوری کرنی پڑے گی، پھر اس کو جدائی کرنے کے بعد 3 حیض تک یا 3 طہر تک پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے، کیونکہ جمہور کا اتفق الفقہاء علی انہ لا یجوز للاجنبی نکاح المعتدہ، فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ عدت گزار رہی عورت سے نکاح کرے، چاہے عدت طلاق کی عدت ہو یا موت کی عدت ہو یا فسخ ہو یا شبہ ہو، چاہے طلاق رجیع ہی کیوں نہ ہو، بائن ہی کیوں نہ ہو، بینونہ صغریٰ یا کبریٰ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نسب کی حفاظت اصل مطلوب ہے، اختلاط نسب سے بچنا ہے، اور پہلے شوہر کا بڑا حق ہے، اس لیے اس کا انتظار 3 حیض تک کرنا ضروری ہے۔ فَإِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا، اگر عدت گزار رہی مطلقہ عورت سے کسی نے نکاح کر لیا عدت ہی میں، فرق بینہما وبین من عقد علیہا، دونوں میں جدائی کر دی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نکاح کا عقد پکا اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ والمراد تمام العدہ، عدت پوری ہونا چاہیے۔ لا تعزموا على عقدة النکاح فی زمان العدہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عدت کے زمانے میں عقد نکاح نہیں کرو۔ او لا تعقدوا عقدة النکاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدہ۔ وفي موطا امام مالک ہے ان طلیحہ الاسدیہ كانت زوجة رشید الثقفی وطلقها، ایک خاتون کا واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ اس کا نام طلیحہ الاسدیہ تھا، رشید الثقفی کی بیوی تھی، تو رشید نے اپنی بیوی طلیحہ کو طلاق دے دیا۔ فنکحت فی عدتها، عدت ہی میں اس نے دوسری شادی کر لی۔ فضربها عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب نے اس خاتون کو بھی کوڑا لگایا۔ وضرب زوجها، اور جس نے شادی کی تھی اس کو بھی کوڑا لگایا۔ بخفت ضربات، ہلکا سا کوڑا لگا۔ وفرق بینہما، دونوں میں جدائی کر دی۔ ثم قال عمر فاروق نے کہا ایما امرأۃ نکحت فی عدتها، جس عورت نے بھی عدت میں نکاح کیا، فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بینہما، اگر شادی کرنے والا خلوت صحیحہ اس کے ساتھ نہ کیا ہو تو دونوں کو جدا کر دیں گے۔
ثم اعتدت بقیت عدتها من زوجها الاول، اور پہلے شوہر کی طلاق کے بعد سے جتنے دن باقی عدت کے رہ گئے تھے اس کو مکمل کرے گی۔ ثم ان شاء کان خاطبا من الخطاب، پھر اگر جس سے ابھی شادی کی ہے عدت میں، وہ اگر پیغام نکاح دیتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، اور اگر عدت میں نکاح کر کے دونوں کے دونوں خلوت صحیحہ کیے ہوں گے تب بھی دونوں کے اندر جدائی کر دی جائے گی۔ ثم اعتدت بقیت عدتها من الاول، پھر بھی پہلے شوہر کی طلاق کے بعد جو عدت کے ایام تھے اس کو پورے کرے گی۔ ثم اعتدت من الاخر، اور پھر دوسرے شوہر سے جو طلاق ہوئی ہے جس نے عدت ہی میں کر لیا تھا اس کی عدت پوری کرے گی۔ ثم لا ينكحها ابدا، اور پھر کبھی نکاح یہ آدمی نہیں کر سکتا ہے جس نے عدت ہی میں کر لیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب دونوں کی مدت پوری ہو جائے گی تب نکاح کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عدت میں کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو یہ حرام کا ارتکاب کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جذبات سے پرے ہو کر سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔